بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 21ویں پارے سے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید عالمی درجے کی کتاب ہے. یہ کسی خاص قوم کے لیے یا صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر اتاری گئی ہے. اور اس کے مخاطب صرف اہل ایمان نہیں ہیں بلکہ اس کے مخاطب تمام انسان ہیں، خواہ کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ اس کتاب کی پر ایمان لانے کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. تقویٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ کامیابی کی بنیاد ہے. تقویٰ احکام خداوندی پر عمل کرنے کی بنیاد ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہوگا
وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ کے احکام کی پر عمل کرے گا. جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ 1 روپے کی خیانت سے بھی بچے گا، 1 پیسے کی خیانت سے بھی بچے گا. اور جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا اسے اگر معلوم بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی پوچھنے والا، دیکھنے والا، پکڑنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اس لیے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اور صحیح معنوں کے اندر تقوی نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. انسان کوشش کرے تو کوئی بھی انسان متقی بن سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، ہمارے دلوں کے اندر متقی بننے کی وہ طلب نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، اور یہ ہمارا قصور ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر طلب نہیں ہے تو ہمیں اپنے دلوں میں طلب پیدا کرنی چاہیے. اگر ہمارے دلوں میں تقوی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے تو فکر پیدا کرنی چاہیے، ہم اس کے بھی مکلف ہیں. تو اس لیے تقوی حاصل ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے احکام کی پر عمل کرنا نصیب ہو جائے. تو سب سے پہلا تو یہ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو. پھر رب سے ڈرنا ایسے نہیں ہے کہ جیسے آدمی کسی چور اچکے سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، بلکہ رب سے ڈرنا ایسا ہے کہ جیسے آدمی استاد سے ڈرتا ہے، جیسے آدمی اپنے والد سے ڈرتا ہے. تو والد سے اور استاد سے ڈر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ نقصان پہنچا دے گا، بلکہ والد کی بے ادبی نہ ہو جائے، استاد کی گستاخی نہ ہو جائے، اور استاد اور والد کہیں ناراض نہ ہو جائیں، وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے. تو رب تعالیٰ سے ڈرنا ایسا ڈرنا مراد ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی موجود ہو، یعنی ایسا ڈرنا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بھی موجود ہو، کہ آدمی اس وجہ سے ڈرے، اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ بنیاد ہے تقوی کی. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بھی بخشا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری پرورش کی، ہمیں رزق دیا. اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرا رہے، قطع نظر اس سے کہ اس جرم کی پر، کوئی گناہ کی پر سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی. محض اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اتنے بڑے محسن اور منعم حقیقی ہیں، اتنی بڑی ذات ہیں، اتنی عظمتوں والی ذات ہیں، ایسی ذات میری وجہ سے ناراض ہو جائے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا دنیا میں اور آخرت میں کیا بنے گا؟ میرا ایک ایک سانس اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہے، میری زندگی اللہ کے فضل و کرم کی محتاج ہے، میرے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کن فرمائے تو میرا وجود نیست ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو اتنی عظمتوں والی ذات ہے، میں کوئی ایسا جرم کروں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو. دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور اس دن سے ڈرو. آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کہ آخرت کے دن سے ڈرو، قیامت کے ہولناک دن سے ڈرو، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری زلزلہ ہوگا. اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی عورت اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی. فرمایا کہ ایسا دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وابیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ کہیں ان کی وجہ سے میں نہ پکڑا جاؤں. تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بچہ، کوئی اولاد، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنے والد کے کچھ کام نہیں آئے گا. اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے،
اس دن کی ہولناکی سے بچو۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو اپنی اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ وہ میری خدمت کرے گی، اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ وہ میری دیکھ بھال کرے گی۔ اور دنیا کے اندر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین بیمار ہوں تو اولاد دور دراز سے بھی سفر کر کے پہنچتی ہے اور والدین کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کرتی ہے۔ اولاد کی پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو والدین کی محبت اور والدین تڑپ اٹھتے ہیں کہ ان کی مصیبت میرے ساتھ آ جائے اور ان کو سکھ اور چین مل جائے۔ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ تعلقات کام نہیں آئیں گے کہ آدمی کافر ہے اور اس کا بیٹا اور اس کی اولاد میں سے کوئی مومن ہے، وہ اسے جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے باپ مومن ہے، اولاد میں سے کوئی کافر ہے، اور وہ باپ اپنے کافر بیٹے یا اولاد کو کھینچ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان تو ایک عام سطح کی چیز ہے، ہر اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ نبوت جیسی چیز ایسی ہے کہ اگر نبی ہے اور نبی کی اولاد میں سے بیوی میں سے کوئی کافر ہے تو وہ نبی اپنے نبوت کے زور پر اس کافر بیوی اور کافر اولاد کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بیٹا نبی ہے، وہ اپنے کافر باپ کو اپنی نبوت کے زور پر جہنم سے بچا کر جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، باپ کافر ہے، وہ اپنے کافر باپ کو اپنی نبوت کی زور سے سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتے۔ ہاں، باپ بھی مومن ہو، والدین بھی مومن ہو، اولاد بھی مومن ہو اور ایمان پر دونوں کا خاتمہ ہوا ہو، پھر اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کی سفارش کی وجہ سے دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا دے، دوسرے کی سفارش کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دے، بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ایمان کی حالت میں دونوں فوت ہوئے ہوں، باپ اور بیٹا، ایمان کی حالت پر میاں اور بیوی دونوں کا خاتمہ ہوا ہو، پھر ممکن ہے کہ وہ ایک کی سفارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے کے کام آ جائے۔ یا بسا اوقات انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی تربیت کر کے جاتا ہے کہ اولاد کی جو نیکیاں ہیں اس تربیت کی وجہ سے ان کا فائدہ باپ کو بھی یا ماں کو بھی پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 قسم کے اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، یا تو صدقہ جاریہ ہو، کوئی ایسا کام کر گیا ہو کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، درخت لگا گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی کا انتظام کہیں کر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور علم ینتفع بہ، یا ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ قرآن مجید کسی جگہ وقف کر گیا ہے، اس کو تلاوت ہو رہی ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی کتاب چھاپ گیا ہے یا چھپوا گیا ہے، اس علمی کتاب سے، حدیث کی کتاب سے، فقہ کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی ہے جس کی نیک تربیت کی ہے، نیکی پر ڈالا ہے، اور وہ اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، اس کو ایصال ثواب کرتی ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ والدین بھی مومن ہو، اولاد بھی مومن ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو دونوں کا، پھر آخرت کے اندر اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی اجازت سے ایک کی طرف سے دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود عن والدہ شیئا، پھر نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئے گی۔ پچھلے جمعے پر ایک حدیث شریف پڑھی تھی، قدر طویل حدیث تھی، اس کے آخری چند جملے رہ گئے تھے
جو سب سے آخری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی تھی، وہ فرمایا تھا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔ عمل کے لحاظ سے ایک آدمی کم درجے پر ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا خاندان اعلیٰ ہے، بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے تو لہذا اس کے نمبر اس کی وجہ سے بڑھا لیے جائیں۔ دنیا کے اندر تو بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ امتحان دیا ہے کسی طالب علم نے اور اس کے نمبر کم ہیں، لیکن ممتحن کو پتہ ہے کہ یہ فلاں آدمی کا، فلاں وزیر کا، فلاں مشیر کا، فلاں اونچے عہدے کا لڑکا ہے، تو نمبر کچھ بڑھا دیے۔ پھر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اور اس کے کسی بڑے آدمی کا، کسی بڑی ولی اللہ کا بیٹا ہونا، یہ اس کے نمبروں کو نہیں بڑھائے گا، عمل کام آئے گا۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت سے ڈرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن کے اندر یہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے، قیامت کا برپا ہونا، حشر کا قائم ہونا، حساب کتاب کا ہونا۔ فرمایا کہ یہ برحق ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ سنجیدگی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلو مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہ ایسی ہواؤں کے اندر اڑانے والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ویسی تصوراتی چیز نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ایک عقیدت کی بنیاد پر ہم اس کو تسلیم کر لیں اور ہوگا کچھ ہوگا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، قبر کے اندر سوالات کا ہونا اور قبر کی گڑھے کا جہنم کا گڑھا ہو جانا یا جنت کا باغ بن جانا ایک حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے جو مختلف نام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں ان میں سے ایک نام ہے الحاقہ، حقیقت۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت حقیقت حقیقت۔ آپ کو کیا پتا حقیقت کیا ہے؟ تو یہ حقیقت بتایا گیا ہے، یہ حقیقی چیز ہے کہ انسان مرے گا اور دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور انسان کی ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کو ویسی تصوراتی چیز ہوتی تو پھر اس کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کے اوپر یقین کرنے والوں کی وہ کیفیت نہ ہوتی جو ہم صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف کتنا تھا اور آخرت کے بارے میں وہ کتنے متفکر رہا کرتے تھے، اور دنیا کی جو چیزیں اور رنگینیاں ہیں اور دنیا کی مال و دولت کی کثرت بھی ان کو آخرت سے غافل نہیں کر سکتی تھی، آخرت کی طرف ان کی توجہ کو کم نہیں کرتی تھی۔ یہ جو واقعات ہم صحابہ کرام کے پڑھتے ہیں یہ پھر وہ چیز نہ ہوتی اگر ایک تصوراتی چیز ہوتی۔ بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے یا کسی کافر کی طرف سے وسوسہ آ سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے کہ بس ویسے ہی ایک ڈراوا دیا جا رہا ہے اور ایک جو ہے نا وہ ایک تصوراتی چیز قائم کی جا رہی ہے، پتہ نہیں حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہنوں سے نکال دیا جائے، یہ ایک حقیقی چیز ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایک حقیقت ہے، اور قیامت کے دن کا قائم ہونا اور حساب کتاب کا ہونا یہ ایک حقیقت ہے۔ گو کہ ہمیں اس وقت اس کو حقیقی طور پر تسلیم کرنا یا اس کے اوپر اس درجے کا یقین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات حقیقت ہے اور اس کو حقیقی انداز میں لینا چاہیے۔ فرمایا کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک کا جو عرصہ ہے
یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ مختلف ہے. کسی کا عرصہ 40 سال ہے، کسی کا 60 سال ہے، کسی کا 70 سال ہے، کسی کا 80 سال ہے، کسی کے چند دن ہیں، کسی کے چند گھنٹے ہیں، کسی کے چند مہینے ہیں. یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہے. یہ جتنا عرصہ ہے یہ عرصہ دنیا کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخرت سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے اندر مال و دولت ہے. مال و دولت کے جو چیزیں ہیں وہ انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے ساز و سامان اور اسباب ہیں، یہ انسان کو آخرت سے غافل کرتے ہیں. دنیا کے اندر اونچی اونچی کوٹھیاں اور مکانات، عالی شان مکانات ہیں، یہ انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں. دنیا کے اندر عورتیں ہیں جو آخرت سے انسان کو غافل کرتی ہیں. دنیا کے اندر اور اس طرح کی سونے چاندی کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں. تو یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ دھوکہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں سمجھ جائے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو کوئی دھوکہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. دھوکہ تب انسان کھاتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں سمجھتا نہیں ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا مخلص ہے، یہ میرا فائدہ چاہتا ہے، اور یہ سمجھ کر پھر وہ اس کی باتوں کے اندر آتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے. تو جب دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ آخرت کی چیزوں کے بارے میں ہمیں دنیا کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں. دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر آدمی دھوکے کے اندر آ جاتا ہے. انسان کسی طرف بھی بازار کے اندر نکل جائے، کسی بازار میں نکل جائیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دل کو لبھاتی ہیں اور انسان چاہتا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے. اندر کی جو حص ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پیسہ ہے تو یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. ہم جو بہت ساری چیزیں نہیں لے رہے تو اس کی وجہ بنیادی یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری دسترس میں نہیں ہے. انگور کھٹے ہیں، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے. اگر ہمیں بھی خدا نخواستہ کوئی اقتدار اور مال و دولت کی کثرت مل جائے تو شاید ہماری حرص کا بھی عالم وہ ہو جائے کہ جو ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں نا کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کروڑوں کھا گئے، اربوں کھا گئے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی اربوں تک رسائی ہے، ہماری روپیوں تک رسائی ہے، پیسوں تک رسائی ہے. ہم اس کے اندر بھی اپنی حرص کو قابو میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اس دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچو. اچھا، دنیا کس چیز کا نام ہے؟ بسا اوقات یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جب دنیا کے اندر رہنا ہے تو کھانا پینا تو ہے، کمائی بھی کرنی پڑے گی، ملازمت یا تجارت کرنی پڑے گی، مکان بھی لینا پڑے گا رہنے کے لیے، سواری بھی ضرورت ہوتی ہے آنے جانے کے لیے، اپنی سواری بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ہونی چاہیے. تو دنیا بنیادی طور پر کیا ہے؟ فرمایا کہ چیز تو دنیا از خدا غافل شدن. چیز تو دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل شدن. خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نئے قماش و نفرہ و فرزند و زن، یہ جو اسباب ہیں، گھریلو اسباب ہیں، ساز و سامان ہے، اور یہ جو چاندی سونا ہے اور روپیہ پیسہ ہے، پاؤنڈ اور ڈالر ہے، ریال ہے، اور یہ جو بیوی بچے ہیں اور گھر بار ہے اور تجارت ہے اور وہ ملازمت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تب بنتی ہے کہ جب یہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیں. بیوی سے اتنی محبت ہے کہ بیوی کی محبت کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہیں رکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی اس کے لیے دنیا ہے، اللہ سے غافل کر رہی ہے. تجارت کے اندر اتنا منہمک ہے، اتنا منہمک ہے کہ نہ اسے فرائض کی پرواہ ہے، نہ اسے حرام حلال سے بچنے کی پرواہ ہے، بس کمائے جا رہا ہے، کمائے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت اس کے لیے دنیا ہے، کیونکہ وہ آخرت سے غافل کر رہی ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس سواری ہے، گاڑی ہے، گاڑی کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے
کہ اس گاڑی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے لیے دنیا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، وہ فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی بس اس کے اندر منہمک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، دل فریب کر دیا گیا ہے، اور یہ لبھاتی ہیں انسان کو لبھاتی ہیں، انسان کو آخرت کے ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں۔ بعض اوقات آدمی کسی راستے پر چل رہا ہو نا، اور اس راستے کی پر چلتے چلتے دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی حسین منظر ہو تو بسا اوقات آدمی بے خیالی کے اندر اس ٹریک سے پھسل کر اس طرف کو چل پڑتا ہے، یا بعض اوقات کسی طرف دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی خوفناک چیز ہے تو انسان اس سے بچتے بچتے ٹریک سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ جب آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور ایک طرف کوئی دنیا کی حسین چیز سامنے آ گئی، اس کی کشش اور اس کی دل فریبی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا گئی اور اس کا قبلہ چینج کر گئی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات کسی چیز سے خوف کھا کر انسان اپنا رخ چینج کر لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، تو اس لیے غفلت سے بچنا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ غافل نہیں ہونا۔ جو چیز آخرت سے اور خدا سے غافل کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ہے، اس سے بچنا ہے اور غفلت سے بچنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں ہرگز اللہ کے نام پر فریبیا دھوکے نہ دے، دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں بڑا فریبیا، بڑا دھوکے باز اللہ کے نام پر۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں نا لوگ، ایسے لوگ کہ جو مستحق نہیں ہوتے وہ اللہ کا نام لے کر، دہائیاں دے کر، خدا کے واسطے دے کر کتنا مال بٹور لیتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے یہ لوگ دنیا کے اندر رہ کر دوسروں کو اللہ کے نام پر دھوکہ دے کر دوسروں کے جیبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے شیطان جو بڑا فریبی اور بڑا دھوکے باز ہے، وہ اللہ کے نام پر دوسروں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ مثال کے طور پر انسان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام گناہ ہے، علم ہے کہ یہ کام گناہ ہے، اب انسان کے دل کے اندر دوسری طرف یہ بھی خیال آیا کہ نافرمانی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کہے گا کہ کر لو، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب بھائی چلے تھے اور ان کو کنویں کے اندر ڈالا تھا تو ان کو بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا تھا کہ ابھی کر لو، یہ کر لو، ثم تکونوا من بعد صالحین، پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اپنے ابا کو راضی کر لینا۔ تو یہ شیطان ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں خیر ہے، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، توبہ سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ توبہ اس لیے نہیں بتائی گئی کہ انسان جان جان کر گناہ کرے اس امید پر کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ تو حماقت ہے۔ توبہ تو اس لیے بتائی گئی ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا، کیونکہ بشر ہے، بھول چوک بھی ہو جائے گی، راستے سے پھسل بھی جائے گا، غلطی بھی کرے گا، تو کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ جس راستے سے اس کی غلطیوں کی تلافی ہو سکے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آدمی کپڑے پہنتا ہے، آج مثلاً جمعہ ہے، سب نے اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، تو کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، اور کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے کپڑے میلے نہیں کرتا لیکن 2-4 دن کے بعد میلے ہو جاتے ہیں۔ اب صابن اور پانی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ میلے کپڑے اجلے ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے صابن اور پانی کے آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنے اور جان بوجھ کر اپنی اوپر مٹی اور ریت ڈالتا رہے اور کیچڑ ڈالتا رہے کہ صابن پانی تو ہے، صاف ہو جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے اس کیچڑ سے بچنے کی؟ چل رہا ہے راستے میں کیچڑ آ گیا ہے، گندگی آ گئی ہے، تو گندگی کے اندر بھی چل رہا ہے کہ صابن پانی تو بہت ہے، دھل جائیں گے۔ تو صابن پانی اس لیے نہیں ہے کہ جان جان کر کپڑے گندے کیے جائیں اور پھر دھوئے جائیں، بلکہ وہ تو اس لیے ہے کہ کپڑے انسان پہنے گا تو خواہ مخواہ گندے تو ہوں گے، گرد و غبار پڑے گا، میل کچیل ہوگی، پسینہ آئے گا، کپڑے تو گندے ہوں گے، تو صابن پانی اس لیے رکھا گیا۔ تو توبہ بھی اس لیے رکھی گئی ہے کہ انسان بشر ہے، دنیا کے اندر جا رہا ہے تو اس سے خطائیں تو ہوں گی، تو کوئی راستہ ہونا چاہیے، سیف راستہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ بچ سکے، یہ گزشتہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو لے کر ہی نہ بیٹھا رہے کہ ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اور پھر آگے بڑھے ہی نہ امید ہی ہو کر بیٹھ جائے،
وہ اس لیے راستہ کھلا چھوڑا گیا کہ آدمی سے گناہ ہوں گے تو گناہوں کے بعد ایک کھلا راستہ چھوڑا جائے تاکہ اس راستے سے اس کے گناہ دھل جائیں، اس راستے سے کہ گناہ معاف ہو سکیں اور وہ نا امید نہ ہو۔ تو اس لیے شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے اللہ کے نام پر کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ اتنی وسیع رحمت والا ہے کہ 70 سال کا کافر بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن توبہ کا موقع بھی مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا؟ سچی توبہ کی توفیق بھی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور یہ کہے کہ میں آخر میں توبہ کر لوں گا، اور آخر میں توبہ کی مولی بھی نہ ملے، ایک دم سے انسان کی جان نکل جائے، یا موقع ملے لیکن انسان یہ سوچتا رہے کہ پھر کروں گا، ابھی تو ہے بات، تو پھر کے اندر آدمی جو ہے نا وہ پھرتا رہے اور اسی دم انسان آخرت میں چلا جائے۔ تو اس لیے اس نام کی وجہ سے فرمایا کہ اس شیطان کے اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔